حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک بالکل منفرد قصہ جو ہے وہ اس صورت میں آیا ہے، اور ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ اس کی وضاحت بھی ہوتی چلی جائے گی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا، یہ جو ساتھی ہیں ان کا نام آتا ہے یوشع بن نون تھے، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے ملاپ کی جگہ پر، او امضی حقوبا، یا میں مدتوں چلتا رہوں گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اس جگہ پر وہ شخص ملے گا جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو یہ ایک آپ کو جہاں معلوم ہو کہ علم مل سکتا ہے تو اس جگہ جانا آپ کے لیے لازمی ہے۔ اس میں ہی اسی سے عظمت ہے اس کی کہ آپ خود چل کے وہاں تک جائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ اپنے ٹیچروں کو گھر پہ بلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ اسلاف کا طریقہ ہے کہ آپ کو علم تک خود جانا ہوگا۔ فلما بلغ مجمع بینہما، پھر جب وہ پہنچے دو دریاؤں کے ملاپ کی جگہ پر، اور غالباً یہ تھا کہ وہ کشتی پہ سوار جا رہے تھے، نسیا حوتہما، وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ انہوں نے اپنے سفر سے پہلے یہ ایک مچھلی تھی جو تل کے ساتھ رکھی تھی کہ وہاں راستے میں کھانا ہوگا، لیکن اس کو بھول گئے کہ وہ کہاں گئی۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اس مچھلی نے اس جگہ پہ اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی طرح بنایا، وہ زندہ ہوئی تلی ہوئی مچھلی اور دریا میں کود گئی۔ فلما جاوز قال لفتہ، پھر جب وہ اس مقام سے آگے بڑھ گئے، اور یہ بات اس وقت انہیں محو ہو گئی ذہن سے، یا ان کو اس کی کوئی اہمیت محسوس نہیں ہوئی، وہ اس کو اگنور کر دیا کہ کیا ہوا، لیکن اب چلتے جا رہے تھے، فکر تھی کہ وہاں پہنچنا ہے، ایک بندے نے ہمیں ملنا ہے۔ آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے یہ ساتھی سے کہا، آتینا غداءنا، ہمیں ہمارا ناشتہ دے دو، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بے شک ہمیں اس سفر میں بہت تھکان ہو گئی ہے اور اب ہمیں بھوک لگ رہی ہے۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، نوجوان جو ساتھی تھے، جو ظاہر سی بات ہے یہ حضرت موسیٰ کی شاگردی میں ہے اور حضرت موسیٰ ایک اور کی شاگردی میں جانے والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھا جب ہم ٹھہرے تھے چٹان کے پاس، فإنی نسیت الحوت، تو میں مچھلی بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اب یہ ممکن تھا موسیٰ علیہ السلام ان کی ڈانٹ لگاتے کہ کیوں بھول گئے، تو انہوں نے فوراً ایک معذرت بھی پیش کی کہ مجھے نہیں بھلایا اسے مگر شیطان نے کہ میں ذکر کرتا اس کا، اور یہ شیطان کی طاقتوں میں سے ہے کہ انسان کو بھلا دیتا ہے، ہمیں ہمارا مقصد بھلا دے گا، ہمیں ہماری آخرت بھلا دے گا، ہر چیز بھلاتا چلا جائے گا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور آپ نے دیکھا نہیں کہ کیسے اس نے اپنا راستہ دریا میں عجیب طریقے سے اس جگہ پہ بنا لیا تھا۔ قال ذلک ما كنا نبغ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی تو وہ مقام ہے جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، پس وہ دونوں لوٹے اپنے قدموں کے نشانوں پر چلتے ہوئے۔ یہاں سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں قصہ کہانی کے ساتھ، تو اس کا مطلب قدموں پہ لوٹتے ہوئے واپس جانا، اس کہانی کو ایسے بیان کرنا جیسے بالکل دیکھی ہو آپ نے۔ احسن القصص، حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اب آتی ہے حضرت خضر کے ساتھ ملاقات۔ یہ حضرت خضر کون تھے اس کے حوالے سے جیسے اصحاب کہف کی تفصیلات میں الجھنے کی ضرورت نہیں، اس میں بھی ضرورت نہیں، اس میں بھی بڑی بحثیں کون تھے، فرشتے ہیں یا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اصل میں ان کو ملا کیا، فوجد عبدا من عبادنا، ان دونوں نے پایا ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے۔ ویسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول آتا ہے، خیال تھا ان کا کہ وہ فرشتہ تھے، کیونکہ کسی نے ان کے دور میں اپنے بچے کا نام خضر رکھا تو آپ نے فرمایا کہ کیا اب ہم اپنے بچوں کا نام فرشتوں کے نام پر رکھیں گے، اور کچھ کا یہ خیال تھا کہ وہ ایک بہت بوڑھے آدمی ہے، لیکن واللہ عالم۔ فوجد عبدا من عبادنا، ان دونوں نے پایا ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اسے اپنے پاس سے رحمت دی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے سکھایا تھا اسے خاص اپنے پاس سے علم، علم لدنی۔ جو لوگ صوفیزم پڑھتے ہوں یا پڑھنا چاہیں تو اس میں جا کے آج یہ دیکھیں کہ علم لدنی کا کیا مرتبہ مقام ہے اور صوفی اس کو کیا سمجھتے ہیں۔ قال لہ موسیٰ هل اتبعک، کہا اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کیا میں پیروی کروں آپ کی، علی ان تعلمنی مما علمت رشدا،
آپ مجھے سکھائیں اس میں سے جو آپ کو سکھائی گئی ہے رشد و ہدایت، کہ میں اب آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں اور آپ کی شاگردی میں آ جاؤں گا، جو بھی آپ کریں وہ اس کی مجھے حکمت سکھائیے۔ قال انک لن تستطیع معی صبر، خضر علیہ السلام نے کہا کہ بے شک آپ صبر کر نہیں سکیں گے میرے ساتھ رہتے ہوئے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ صبر نہیں کریں گے، تستطیع کا مطلب آپ میں استطاعت نہیں ہوگی صبر کرنے کی۔ وکیف تصبر، اور آپ صبر کر بھی کیسے کر سکتے ہیں، علی ما لم تحط بہ خبرا، اس بات پر جس کی آپ کو پوری طرح خبر ہی نہیں۔ اور ہم جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ بھی ہم پڑھیں گے سورہ طٰہٰ کے اندر بھی، کہ جب مصر سے نکل کے مدین پہنچے تھے اپنی جان بچاتے ہوئے، تو وہاں پہ ایک تھکے آ رہے تھے، ایک کنواں تھا، وہاں پہ دو لڑکیاں پانی پلانے آئیں اپنی بھیڑوں کو، تو دوسرے جو چرواہے تھے انہوں نے ان کو روک دیا تھا، تو اس وقت بھی یہ فوراً اٹھے، انہوں نے ان کی دوسرے چرواہوں کی بکریاں ہٹائیں اور ان لڑکیوں کو بولا کہ تم پہلے پانی پلاؤ۔ کوئی بھی غلط بات ہوتے دیکھتے تھے یہ صبر نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح ایک قبطی تھا، اس کو انہوں نے، اس سے جھگڑا ہو رہا تھا اسرائیلی سے، اس کو گھوسا مار کے انہوں نے ہلاک کر دیا تھا۔ تو یہ بات شاید ان کو پتہ تھی پہلے سے حضرت خضر کو، جبھی انہوں نے کہا کہ آپ صبر کیسے کر سکیں گے اس بات پر جس کی آپ کو پوری طرح خبر ہی نہیں۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے انشاءاللہ۔ پھر آیا ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہاں پہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس جملے کے دو حصے ہیں، پہلے حصے میں انشاءاللہ کہا گیا ہے اور دوسرے حصے میں انشاءاللہ نہیں کہا، اور یہی غلطی ہو گئی ان سے کہ اس کے بعد انہوں نے نافرمانی کر دی ان کے حکم کی۔ قال فإن اتبعتنی، خضر علیہ السلام نے کہا بس اگر آپ نے پیروی کرنی ہے میری، فلا تسألنی عن شیء، تو مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں مت پوچھیے گا۔ اگر آپ کسی کی کلاس لے رہے ہو، جیسے ٹیچر بھی یہاں بیٹھے ہیں عامر خان، تو کوئی ٹاپک آپ پڑھا رہے ہوں اور شاگرد جو ہے، ایک تو آپ اس کو منع کر دیں گے جب تک میں یہ بیان نہیں کر دیتا آپ سوال نہیں پوچھیں، وہ بیچ میں یہ کہے کہ نہیں اس کے نہیں، میرا اس کے علاوہ کسی اور حوالے سے کوئی سوال ہے، تو اس کی طرف ریفرنس کی کسی بھی حوالے سے کچھ نہیں پوچھنا، چپ چاپ بیٹھے رہنا۔ حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود ہی شروع کروں آپ کے سامنے اس کا کچھ ذکر۔ فانطلقا، پس وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقھا، یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے کہ دریا پار کرے۔ تو خضر علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ ڈالا، اس میں سوراخ کر دیا، جس کی وجہ سے اب کشتی میں پانی بھرنا شروع ہو گیا۔ قال اخرقتها لتغرق اهلها، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً پوچھا کہ آپ نے اس وجہ سے اس کشتی کو پھاڑ ڈالا، لتغرق اهلها، کہ آپ اس کی تمام سواریوں کو ڈبو دیں۔ لقد جئت شیئا امرا، یہ تو آپ نے ایک انتہائی ان ایتھیکل اللاجیکل عجیب کام کیا آپ نے۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبر، خضر علیہ السلام نے پوچھا کیا میں نے آپ سے پہلے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، یہ وہی بھول گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری گرفت نہ کریں اس بات پر کہ جو میں بھول گیا۔ ولا ترہقنی من امری عسرا، اور نہ ڈالیے مجھے میرے معاملے میں مشکل میں، کہ میری فطری کمزوری ہے، میں انسان ہوں، میں بھول سکتا ہوں۔ تو انہوں نے اس وقت ان کو معاف کیا۔ فانطلقا، اور دوبارہ انہوں نے ان کو ساتھ دیا، پھر وہ ایک اور جانب چلے۔ حتی اذا لقیا غلاما فقتلا، یہاں تک کہ ایک لڑکے کو ملے تو خضر علیہ السلام نے اسے مار ڈالا، اسے قتل کر دیا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے قتل کر دیا ایک معصوم جان کو بغیر کسی جان کے بدلے۔ زکی کا لفظ سمجھدار کے لیے بھی ہوتا ہے اور معصوم کے لیے بھی ہوتا ہے۔ لقد جئت شیئا نکرا، یقیناً آپ نے یہ بہت ہی برا کام کیا۔ منکر ایک ایسا کام جس کے بارے میں سنا نہ ہو، کوئی بھلے کام کی حیثیت سے آپ نے ایک برا کام کیا۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام نے کہا کیا بے شک میں نے آپ سے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ قال ان سألتک عن شیء بعدها، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھوں، فلا تصاحبنی، تو آپ کو یہ اختیار ہوگا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ قد بلغت من لدنی عذرا، کہ پھر تو آپ ایک عذر کو پہنچ جائیں گے میری طرف سے کہ میں بار بار وہی کام کرے جا رہا ہوں جس کو آپ نے شروع میں ہی مجھے منع کر دیا تھا۔ فانطلقا، اب یہ دوبارہ دونوں چل پڑے۔ حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلھا،
یہاں تک کہ وہ دونوں آئے ایک بستی والوں کے پاس اور انہوں نے ان سے کھانا مانگا کہ ہم مسافر ہیں، چلتے ہوئے دور سے آ رہے ہیں، پیٹ خالی ہے، کچھ کھانے کو دیں۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، بستی والوں نے صاف انکار کر دیا، کسی نے بھی اپنا دروازہ ان کے لیے نہیں کھولا اور ان کی مہمان نوازی نہیں کی۔ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ، اب وہ بستی میں گھومنا شروع ہو گئے، جب کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا، وہاں پہ ان کو ایک دیوار نظر آئی جو کہ گرنے ہی والی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اس کی مرمت کر کے اس کو سیدھا فرما دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اب موسیٰ علیہ السلام پھر بولے کہ یہ چاہتے تو آپ ضرور ان سے اس پہ کوئی اجرت لے لیتے کہ ہم آئے اور ویسے فری میں تو انہوں نے ہماری مہمان نوازی کی نہیں، اگر ہم نے ان کی مزدوری کی ہے کچھ پیسے آتے کچھ کھا پی لیتے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، حضرت علیہ السلام نے کہا کہ اب ہے جدائی میرے اور آپ کے درمیان۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، لیکن جاننے سے پہلے میں آپ کو حقیقت بتا دینا چاہتا ہوں ان تینوں باتوں کی جن پہ آپ سے صبر ہو نہیں سکا۔ اب واقعات کی اصل حقیقت آتی ہے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ کشتی جو تھی وہ چند غریبوں کی تھی جو محنت مزدوری کرتے تھے دریا میں۔ فأردت ان اعیبها، میں نے چاہا کہ اس میں ایک عیب پیدا کر دوں۔ فکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو پوری کشتی کو پکڑ رہا تھا زبردستی سے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آج کل اگر کوئی الیکشن ہو کوئی باپ، تو جو پارٹی ویسی رولنگ ہوتی ہے وہ پولیس کو استعمال کرتی ہے، وہ سب نئی والی منی بسیں اور بسوں کو جمع کرتے ہیں۔ اب تو منی بسیں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں، لیکن پہلے جو بالکل لیٹسٹ ماڈل کی بس ہوتی تھی اس کو جمع کر کے کھڑا کر دیتے تھے کہ جی آپ نے ہمارے ووٹرز کو الیکشن میں لے کے جانا ہے، اور جو ایسی خراب بسیں ہوتی تھیں وہ بچ جایا کرتی تھی۔ تو یہی معاملہ یہاں پہ ہوا کہ انہوں نے ان کی کشتی خراب کی، جس کی وجہ سے پوری کشتی بادشاہ کے ہاتھ میں جانے سے بچ گئی۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اور وہ جو لڑکا جس کو میں نے مار ڈالا تھا اس کے والدین مومن تھے۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ہم کو یہ اندیشہ ہوا کہ وہ مجبور کرے گا انہیں سرکشی اور کفر پر، اور یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ وہ ذکی تھا، وہ ذہین تھا، اور یہ جو فتنہ اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے بیوقوف لوگ نہیں ہوتے، وہ ذہینی ہوتے ہیں، اور ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی اس فتنے میں قائل کر لیتا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو ہم نے چاہا کہ بدل کر دے انہیں ان کا رب ایسا بیٹا جو بہتر ہو اس سے پاکیزگی میں اور زیادہ قریب و شفقت اور رحم دلی میں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اور وہ جو دیوار ہے وہ تو تھی دو یتیم لڑکوں کے لیے شہر میں، اور بستی والوں کو تو اندازہ ہو ہی گیا تھا جو مہمان کی قدر نہیں کرتے، اگر یتیم کا خزانہ انہیں مل جاتا تو وہ تو اس کو فوراً کھا بھی جاتے، ان کو کبھی بھی نہ دیتے وہ۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں لڑکوں کا خزانہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کے دونوں کے والد ایک نیک آدمی تھے۔ ایک جوانی میں ان کے پاس واقعہ ہوا کہ ان کا موت کا وقت آیا تو انہوں نے اس وقت اپنا خزانہ وہاں دبا دیا، یعنی کہ بستی والے اگر کوئی نیک ہوتا ان میں تو یقیناً وہ اس کے حوالے کرتے اپنا خزانہ بھی اور بچوں کی سپردگی بھی کرتے، لیکن کوئی تھا ہی نہیں جبھی ان کو دبانا پڑا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں بچے اپنی سمجھ کی عمر کو پہنچ جائیں۔ وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، وہ دونوں نکال لیں اپنا خزانہ۔ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، یہ سب واقعات آپ کے رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ سب میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی آپ جن پر صبر نہیں کر سکے۔ معاملہ یہ نظر آتا ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں جن کی حقیقت در حقیقت کچھ اور ہوتی ہے کہ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ اب اللہ کی منصوبہ بندی کیا نظر آئی ہے تینوں واقعات کے اندر۔ پہلے واقعے میں کسی کی معیشت کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، دوسرے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک معاشرے کے اندر ایک جرم کرنے والی شخصیت پیدا ہونے والی تھی، پورے معاشرے کو بچایا اس مجرم کو اس کی جان لے کے، اور تیسرے میں ہمیں نظر آتا ہے خدمت خلق ہوئی ہے کہ ایک یتیم کی جو ہے اس کی دولت کو بچا لیا گیا۔ تینوں کا جو فیصلوں کا ظاہر ہے اس میں کچھ تلخیاں ہیں، ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے بعض اوقات۔ مثال کے طور پہ ایک بہت عام واقعہ ہے کہ ہم کبھی صدر جاتے ہیں اور ہم گاڑی کہیں کھڑی کرتے ہیں، موٹر سائیکل وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔
اب یہ ایک خواری ہو جاتی ہے، ہم وہاں جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ ضائع ہوتا ہے، پھر ہم، لیکن اس میں اگر خیر یہ بھی ہو سکتی ہے، اگر ہم فوراً سے اٹھ کے چل پڑتے ہیں وہاں سے، ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ہمارا، ہو سکتا ہے کوئی بات، اللہ نے مومن یہ ہے ہر معاملے میں اپنے لیے خیر دیکھتا ہے. یہ تو پہلی دفعہ ہی ہونا چاہیے کہ آپ کو صحیح جگہ پارک کرنی چاہیے، بات ہی نہ ہو. لیکن اگر کبھی کوئی ایسا واقع چلتے چلتے جیسے صبح گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی یا راستے میں کہیں دیر ہو رہی ہے، تو اس میں کوئی خیر کا پہلو دیکھیے جو ابھی آپ کو نہیں پتا. لیکن جو مومن نہ ہو انسان، وہ تل ملا رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیوں ہوا اور یہ کون ہوتے ہیں ایسا کرنے والے. تو یہ ہے کہ ایک سامنا ہوتا ہے، ایک اس کی پیچھے حقیقت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو چیزیں ناپسندیدہ ہوں آپ کو نظر آ رہی ہوں، ایک بچہ بالکل اس کا نہ کوئی قصور، وہ مار دیا گیا، لیکن وہ بڑا ہو کے کیا بنتا، یہ اللہ کے علم میں تھا، اور اس میں اس کی خیر تھی، اس کی رحمت تھی، جو اس کی زندگی ابھی لے لی گئی. یہ کنکلوژن تھا اس سٹوری کا. اور اب آخری جو ہے کہانی جو شروع ہوتی ہے وہ ذوالقرنین کے حوالے سے ہے. جس سوال پوچھا تھا یہودیوں نے کہ ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، فرمائیے میں تمہیں اس کے ذکر میں سے کچھ سناتا ہوں. پوری کہانی اس قرآن میں نہیں آئی، یعنی کہ باقی ہم کو خود تاریخ سے ڈھونڈنا ہوگا کہ یہ کون ہیں اور کیا تھے. تو ان کی جو حوالے سے تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے جو ہماری تفسیریں تھی اس میں الیگزینڈر جو تھا اس کو مانا گیا تھا کہ یہ شاید سکندر اعظم اور یہ ذوالقرنین ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں. اور جب پتہ چلتا ہے کہ ایران کے اندر ہی ایک بادشاہ تھے کہ خسرو کے نام سے، ان کو سائرس بھی کہا گیا ہے، یہ ان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. اس وقت جو تھا ایران جو تھا وہ 2 بادشاہتوں میں بٹا ہوا تھا، اور ان کو جوڑنے کی مناسبت سے انہوں نے اپنے تاج میں 2 سینگ لگوائے تھے، اور اسی لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے. اب یہودیوں کو ان سے کیا دلچسپی تھی جو انہوں نے ان کا سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کے حوالے سے تاریخ میں لکھا ہے کہ 587 قبل مسیح میں نبوکڈ جو تھا، جو عراق کی طرف سے آیا، اس نے یروشلم فتح کیا، 6 لاکھ یہودیوں کو مارا اور 6 لاکھ کو غلام بنا کے ساتھ لے گیا عراق میں. پھر 150 سال تک وہ وہاں قیدی کے طور پہ رہے، اور پھر وہاں عزیر علیہ السلام بھی آئے، انہوں نے ان کو دوبارہ شریعت کی تعلیمات یاد دلائیں اور انہیں نجات دلائی. اور روم اور فارس میں آپس میں جنگیں ہوتی ہی رہتی تھیں، اور رومیوں پر جب فارسیوں نے فتح پائی تو وہ ذوالقرنین تھے جنہوں نے جو فتح یاب ہوئے. اور انہی کے دور میں جو تھے یہودیوں کو جب انہوں نے فتح کیا تو عراق میں جب انہوں نے فتح کر لیا تو یہودی جو قیدی تھے ان کو چھڑایا اور ان کو کہا کہ آپ واپس جائیں اور فلسطین کو دوبارہ جا کے آباد کریں. تو اس لیے ان کو اپنا محسن مانتے تھے کہ ہمیں جو ہے انہوں نے اس نبوکڈ کی سلطنت سے نجات دلا کے ہمیں واپس فلسطین میں بسنے کی اجازت دے دی گئی، اور ان کو اپنی تاریخ میں یاد رکھتے تھے. اب اس کے حوالے سے یہ کہانی تو اللہ نے نہیں بیان کی، اللہ نے ان کی جو اور حکمت دی کہ ایک بادشاہ ہو کے کیسے بیہیو کرنا چاہیے، جس کے پاس اتنی بڑی طاقت اللہ نے دی کہ اس نے 3 مہمیں کی ایک ہی وقت میں زمین کے اوپر، ایک شمال میں، ایک مشرق میں اور مغرب میں، اور ان تینوں جگہوں پہ جا کے اس نے جو فتح حاصل کی اس کے بعد اس نے کیا معاملہ کیا لوگوں کے ساتھ، وہ ہے سبق حاصل کرنے کی چیز. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے انہیں ایک بہت بڑا اقتدار دیا تھا زمین میں. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اسے ہر طرح کا ساز و سامان دیا تھا. جیسے ہم آج امریکہ کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس ہر قسم کی نیوی بھی ہے، ایئر فورس بھی ہے، اور انفینٹری، ہر سیٹلائٹ بھی، ہر طرح سے وہ دنیا پہ قابض ہے. اسی طرح سے اس وقت جو تھے یہ ذوالقرنین، ان کی ملٹری، ان کے فائنینسز، ان کی ریسورسز بہت زیادہ تھے، ہر طرح کا کلی شیء سببا، ہر چیز انہیں دے دی گئی تھی. فأتبع السببا، تو پھر وہ ایک مشن، ایک مقصد لے کے چلے ایک راستے کی طرف، اور یہ تھے پہلا ذکر آ رہا ہے مغرب کی طرف. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہ. اور اسی طرح جب عرب سے فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا ہے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، اس وقت بھی مسلمانوں کی فوجیں اسی طرح سے تینوں طرف گئی ہیں. کچھ فوجیں مغرب کی طرف گئی ہیں یہاں تک کہ وہ افریقہ کے اور جبرالٹر تک چلی گئیں جو اسپین کا آخری کنارہ ہے. کچھ فوجیں مشرق پہ آئیں، یہاں پہ سندھ تک بھی آئیں، اور پھر کچھ فوجیں شمال کی طرف گئیں یہاں تک کہ وہ آذربائیجان کا اور کوہ قاف کا علاقہ ہے وہاں تک وہ گئی ہیں اسی طرح کی بالکل. اور یہ اس سے 2000 سال پہلے ذوالقرنین بھی کر چکے تھے. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہ. وجدہا تغرب فی عین حمیہ، اس نے اسے پایا کہ
کہ وہ غروب ہو رہا ہے ایک دلدلی چشمے میں. اس آیت کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. جو مسلم اور کرسچن یا اس طرح کی ڈیبیٹ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن آپ کا بہت سائنٹیفک ہے لیکن وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ سورج دلدلی چشمے میں غروب ہو رہا ہے. تو اس کا جواب یہی دیا جاتا ہے کہ یہ لٹرلی طور پہ ہے, یہ اس نے دیکھا, اصل میں تو یہ ہو رہا ہے یا نہیں یہ تو نہیں لکھا ہوا ادھر. آپ دیکھیں الفاظ یہی ہیں, وجدہا اس نے پایا, تغرب فی عین حمیہ کہ وہ غروب ہو رہا ہے دلدلی چشمے میں. جو ذوالقرنین کے منظر کشی اس نے دماغ میں ہوئی اس کو اللہ نے بیان کیا ہے. ووجد عندہا قوما اور پایا اس کے پاس ایک قوم کو اور اس پر انہوں نے فتح پائی. قلنا یا ذوالقرنین, فتح کے بعد ہم نے کہا اے ذوالقرنین, اما ان تعذب یا تو تم انہیں سزا دو, و اما ان تتخذ فیہم حسنا یا یہ کہ تم اختیار کرو ان کے ساتھ بھلائی. یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ذوالقرنین کا کہ یہ مملکت کو کیسے چلائیں گے فتح کے بعد. قال اما من ظلم, ذوالقرنین نے کہا کہ وہ جس نے ظلم کیا, جو مجرم پایا گیا, فسوف نعذب تو ہم ضرور اسے سزا دیں گے. انہوں نے ایک پبلک ڈکلریشن کی ریاست کا. ثم یرد الی ربی, پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا. فیعذبہ عذابا نکرا, تو وہ عذاب دے گا اس سے بہت برا عذاب, ایسا عذاب جس کے بارے میں سنا ہی نہ ہو. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ اور وہ جو ایمان لایا, وَعَمِلَ صَالِحًا اور اس نے عمل بھی کیا اچھا, فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى تو اس کے لیے تو بہت ہی اعلیٰ بدلہ ہوگا. فَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا اور عن قریب ہم حکم دیں گے اسے اپنے کام میں سے آسانی کا, یعنی ہم اپنی حکومت کے جو ٹیکسز ہوں گے وہ معاف کر دیں گے اور اس کو اور آسانیاں بھی دے دیں گے. ثم اتبع السبب, اب اس مغرب کی فتح کے بعد انہوں نے ایک اور راستے پہ چلا اور یہ تھی مشرق کی. مشرق کا اور مغرب کا پتہ کیسے چلتا ہے, یہ آگے کی آیات سے پتہ چلتا ہے. حتی اذا بلغ مطلع الشمس, یہاں تک کہ وہ پہنچا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر, جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہ مشرق ہوتی ہے. وجدہا تطلع علی قوم تو انہوں نے اسے پایا کہ وہ طلوع ہو رہا ہے ایک ایسی قوم پر, لم نجعل لہم من دونہا سترا کہ ہم نے نہیں بنائی تھی ان کے لیے سورج کی گرمی سے بچنے کی آڑ. وہ غالباً گھر بناتے تھے لیکن اس پہ چھت نہیں ڈال پاتے تھے. کذالک, اب اس کذالک میں وہی جو پورا معاملہ ابھی ہم نے پڑھا پہلے کہ قوم پہ فتح ہوئی, اس کے بعد دوبارہ سے اللہ نے ان کو اختیار دیا کہ جیسے بھی چاہے کرو, اور پھر اسی اس ایک لفظ میں پوری کہانی آئی ہے. اسی طرح سے ہوا جیسا پہلے ہوا تھا. وقت احدنا بما لدیہ خبرا اور یقیناً ہم جان چکے تھے جو بھی تھی اس کے پاس خبر, یعنی کہ ہم احاطہ پوری طرح کر چکے تھے, تمہیں اس قرآن میں تھوڑی تھوڑی ہم خبریں دے رہے. ثم اتبع السبب پھر وہ چلا ایک اور راستے پہ شمال کی طرف. حتی اذا بلغ بین السدین یہاں تک کہ وہ پہنچا دو پہاڑی سلسلوں کے درمیان, یہ آذربائیجان کا علاقہ ہے. وجد من دونہما جو موجودہ آذربائیجان, وجد من دونہما قوما جس نے پایا ان پہاڑوں کے پیچھے ایک قوم کو, لا یکادون یفقہون قولا جو لگتے نہیں تھی کہ کوئی بات سمجھیں, ان کی زبان کچھ اور ہی تھی. قالوا یا ذوالقرنین پھر بھی انہوں نے کوئی طریقہ نکال کے ٹرانسلیشن کیا گیا اور تبادلہ خیالات ہوا, اور انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین, ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرنے والے ہیں, بہت ہی جنگجو لوگ ہیں. اور یہ جو بتائے جاتے ہیں یافز علیہ السلام کی اولاد میں سے بتائے جاتے ہیں. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا تو آپ ہم آپ کے لیے مقرر کرتے ہیں کچھ خراج, ہم آپ کو ایکسٹرا بجٹ دے دیتے ہیں, کچھ آپ کو پیسے دیں گے. عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا کہ آپ بنا دیں ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار, مضبوط دیوار. قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ انہوں نے کہا ذوالقرنین نے کہ مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے, مجھے میرے رب نے جو کچھ دیا ہے وہ بہت بہتر ہے جو تم مجھے دو گے. فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ لیکن میری مدد کرو افرادی قوت کے ذریعے سے, اس کو بلا کے لاؤ جتنے بندے ہیں تمہارے پاس. اجعل بینکم و بینہم ردما تاکہ میں بنا دوں تمہارے ان کے درمیان ایک موٹی دیوار. لفظوں کا فرق آیا ہے, سدہ کا مطلب ہوتا ہے ایک سنگل لیئر کی دیوار, لیکن ردما کا مطلب ہوتا ہے دو لیئر دیواریں ہوتی ہیں, اس کے درمیانی حصے میں بھی کچھ بھرا جاتا ہے مٹی وغیرہ تاکہ زلزلے سے خراب نہ ہو. آتونی زبر الحدید مجھے دو بڑے بڑے لوہے کے ٹکڑے لا کے دو. حتی اذا ساوا بین الصدفین یہاں تک کہ جب اس نے برابر کر دیا دونوں پہاڑی کناروں کے درمیانی خلا کو, جیسے موجودہ دور میں ڈیم بنایا جاتا ہے کہ دو پہاڑ کے درمیان سے اگر دریا بہہ رہا ہے وادی میں تو پورا آپ کو دونوں پہاڑوں کے درمیانی حصے کو بھرنا پڑے گا دیوار سے تاکہ دریا رکے اور پیچھے ایک ڈیم بن جائے. اسی طرح انہوں نے بھی کیا اور ایک بہت بڑے علاقے کو انہوں نے بھرا تھا.
قال انفخوه، حکم دیا کہ آگ کو دہکاؤ، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب کر دیا لوہے کو بالکل آگ، وہ سرخ ہو گیا. قال آتونی افرق علیہ قطرہ، کہا کہ مجھے لا کے دو تانبا پگھلا ہوا تاکہ میں اس پہ ڈالوں. اور اس سے دو تین فائدے ہوں گے. ایک تو وہ بہت چکنا پھسلنے والا ہو جائے گا، اس دیوار پہ چڑھنا ممکن نہیں ہوگا. دوسرا تانبے کی وجہ سے اس دیوار کو اب زنگ نہیں لگے گا، لوہا بھی ایک لمبے عرصے تک قائم رہے گا. بہت ہی مضبوط انہوں نے دیوار بنائی. فَمَسْتَاعُوا أَن يَظْهَرُوا، اور اس نے اپنا کام بھی کیا. سو نہ ہوئے یاجوج ماجوج اس قابل کے چڑھ سکتے دیوار پر. فَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ ہی وہ اس قابل ہوئے کہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے. قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، ذوالقرنین نے کہا کہ یہ کوئی شاہکار ہم نے نہیں بنایا، بلکہ یہ رحمت ہے میری رب کی طرف سے. اپنی طرف انہوں نے منسوب نہیں کیا اس کو، اس کی پلاننگ کو، اس کی ایگزیکیوشن کو، اتنی بڑی عمارت کو. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، نہ ہی یہ کہا، لوگ ابھی کوئی چیز بناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ 100 سال تک قائم رہے گی، اس کا ہم نے بنیاد ایسی بنائی ہے اور یہ ایسا ہے اور ویسا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، انہوں نے کہا کہ جب آئے گا میرے رب کا وعدہ، جَعَلَهُ دَكَّا، وہ اسے کر دے گا زمین کے برابر، بالکل لیول کر دے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور یہ میرے رب کا سچا وعدہ ہے کہ ایک دن ایسا آنا ہے جب دنیا کی ہر چیز کو برابر کر دیا جائے گا. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم چھوڑ دیں گے ان میں سے کچھ کو اس دن کہ وہ گھس جائیں گے دوسروں میں. یہ یاجوج و ماجوج ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ لہر اترتے ہوئے آئیں گے پہاڑوں سے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور میں. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم جمع کریں گے انہی سب کے سب کو. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم سامنے لائیں گے جہنم کو اس دن کافروں کے لیے بالکل سامنے لا کے حاضر کر دی جائے گی. الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي، وہ کہ تھیں جن کی آنکھیں پردے میں میری یاد سے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ توفیق نہ رکھتے تھے سننے کی.